أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه ان بچوں نے اپنے سینوں میں اللہ کی آخری کتاب کو محفوظ کیا ہم سب کی قلبی دعا ہے کہ یہ قرآن ان بچوں کے سینوں میں زندگی کی آخری سانسوں تک اسی طرح محفوظ رہے اور ان بچوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے قرآن کا حافظ بنایا اللہ ان بچوں کو اپنے فضل سے دین کا عالم بھی بنایا بہت سارے قرآن حضرات کی دل نشین اور خوبصورت تلاوت کو آپ نے سنا قاری صاحب جب آیت کو ختم فرماتے تھے آپ سب لوگوں کی طرف سے سبحان اللہ کی سزائیں بلند
اس آیت کا مفہوم سمجھ کے کہتے تھے یا لہجے کی خوبصورتی کو سن کے کہتے تھے؟ جو کچھ قاری صاحب پڑھتے تھے ہماری بدقسمتی ہے، اس کا آواز ٹھیک کرو گا، چھوڑ دیں گے بدقسمتی، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نہیں جانتے، اور اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو فرقہ واریت کا ایک ناسور ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر جانتے ہوتے تو ہمیں کسی فرقے کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہم وہی عقائد اپنا لیتے جو اللہ کا قرآن ہے۔ ہمارے کتنے مختلف چینلوں کے اینکر ہیں، کتنے مبصر ہیں، کتنے وکیل ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو مختلف چینلوں پر بیٹھ کر اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے یہ آیت پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ۔ لیکن وہ یہ بتانے کی زحمت نہیں کرتے کہ یہ رسی کیا ہے۔ ہمیں بھی بتاؤ نا کہ وہ رسی کہاں ہے، ہم بھی اس کو جا کے پکڑ لیں۔ اور سب لوگ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں تو ہمیں بھی بتاؤ وہ رسی کون سی ہے۔ آیت پڑھی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کے آج تک کا مفسر، 15 صدیوں کے مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ صحابہ کا یہی قول ہے، تابعین میں جو مفسر ہیں وہ یہی فرماتے ہیں، امام راضی یہی کہتے ہیں، ابن جریر کا خیال یہ ہے، ابن کثیر کا یہی ہے، صاحب مدارک یہی کہتا ہے، علامہ آلوسی یہی کہتا ہے، صاحب مظہری یہی کہتا ہے۔ اردو میں جتنی تفسیریں لکھی گئیں، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، مولانا احمد علی لاہوری ہیں، مولانا مودودی ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی ہیں، پیر کرم شاہ ہیں،
جتنے بھی لکھنے والے تفسیریں لکھنے والے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، تمام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں حبل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ، سبحان اللہ. یہ رسی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. میری یہ بات آپ کو پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، اس کی گہرائی میں اتر کے آپ میری بات کو سنیں. قرآن وہ واحد چیز ہے جس کو اللہ نے اپنی رسی قرار دیا اور اسے اللہ نے عرش سے لٹکایا، عرش سے لٹکایا زمین کی طرف. اس رسی کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیچے والا سرا قرآن پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہے. اور رسی ذریعہ ہوتا ہے اوپر چڑھنے کا. قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ اللہ کا قرآن. تو آپ نے جو سبحان اللہ کہا، قاری حضرات کی تلاوت کو سن کے ترجمہ سمجھ کے کہا کہ آواز کے حسن پہ کہا. اس اتراؤ چڑھاؤ کو آپ نے دیکھا نا کہ کسی قاری صاحب کا سانس لمبا ہے، کسی کی آواز خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، قرآن کی یہ تاثیر ہے کہ یہ دل کو موہ لیتا ہے. قاری عبد الباسط نے تلاوت کی تھی تو روس کا صدر جو کمیونسٹ تھا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. تاثیر ہے اس قرآن میں، لیکن آپ نے اس کو سمجھ کے تو نہیں نا سبحان اللہ کہا. اگر آج کی میری اس گفتگو کو آپ غور سے سنیں گے تو میں چند منٹوں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ اللہ نے پورے قرآن میں کیا کچھ بیان کیا ہے. آپ مجھ پہ اعتماد کریں کہ میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے اور کئی علماء سے پڑھی ہے، اور پھر میں نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھائی ہے. تقریباً 22 سال تو مجھے بھی ہو گئے کہ ہر سال شعبان اور رمضان 2 مہینوں میں قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہوں. میں نے سبقاً قرآن پڑھا ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے. ایک ایک سورت میرے سامنے اور ایک ایک آیت میرے سامنے ہے. جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ پر اعتماد کریں، اور اگر آپ مجھ پر اعتماد نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ خود قرآن پڑھیں. بولو کیڑا راہ منظور ہے؟ نہیں دوے واسطے تو سر کھکن کا ویل نہیں. دوسرے کے لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ساڈے کول مرن جوگا وقت کوئی نہیں. یہ لگ جائے گا پتہ جب اللہ کے پاس پہنچو گے. نہیں نہ پڑھنا تو پھر رو. تمہاری قسمت میں یہ رونا لکھا گیا ہے. جہاں 4 بندے اکٹھے ہو نا، 4 دوست اکٹھے ہو کالج میں، یونیورسٹی میں، 4 وکیل اکٹھے ہو کچہریوں میں، رو. ساڈا بیڑا تے مولویاں خراب کر دے. وہ مولوی کچھ کہتا ہے، وہ عالم کچھ کہتا ہے، ہم اس کی مانیں یا اس کی مانیں، ہم کہاں جائیں؟ اور کئی من چلے تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں مولویوں کا آپس میں اختلاف ہے، اساں تا مسیح تے جانا ہی چھوڑ. خوبصورت فیصلہ کیا، کیا بات ہے آپ کے فیصلے کی. چونکہ مولویوں کا آپس میں اختلاف ہے نا، ایک مولوی کچھ کہتا ہے، دوسرا مولوی کچھ کہتا ہے،
تو ہم نے مسجد میں جانا چھوڑ دیے. بولو وزیر آباد اور ارد گرد سے آنے والے لوگوں، ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف نہیں ہوتا؟ بولتے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ڈاکٹر تشخیص کچھ کرتا ہے، دوسرا ڈاکٹر کچھ کرتا ہے. یہ جو طب یونانی ہے جس کو ہم حکیم کہتے ہیں، انہاں تے ڈاکٹراں دی آپس وچ کیڑی محبت ہے. حکیم کہتے ہیں یہ جو نزل لگتا ہے، زکام لگتا ہے، دماغ کی کمزوری کی وجہ سے لگتا ہے، یہ حکمت کہتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نک دی ہڈی ڈنگی ہوتی، زکام میں سبب میں اختلاف ہو گئے. خود میرے ساتھ کی ہے، میں اپنی کہانی کیوں نہ سنوں. مجھے بخار ہوا، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے چیک کیا، انہوں نے کہا ٹائیفائڈ ہے. انہوں نے مجھے دوائی دے دی. میں نے دوائی ایک دن کھائی، کوئی آرام نہیں. سرگودا میں ایک اور ڈاکٹر تھے، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے چیک کیا، کہتے ہیں معمولی بخار ہے، ابھی آپ رات کو گولی کھائیں گے صبح ٹھیک. میں نے کہا فلاں ڈاکٹر کہتا ہے ٹائیفائڈ ہے، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بکواس کرتا ہے. میرے ساتھ بھی بکواس کرتا ہے. جب ڈاکٹروں کی تشخیص میں اختلاف ہو، ایک ڈاکٹر کچھ کہے دوسرا ڈاکٹر کچھ کہے، تو سمجھدار بندہ وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے ڈاکٹر آپس میں لڑ رہے ہیں، اصل کا علاج کروانا ہی چھوڑ دیتا ہے. عقلمند آدمی ہے. وہاں تو بڑی تحقیق کرتے ہو، لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہو کیڑا ڈاکٹر چنگا. پھر ہمارے ذمہ دار اور دیہاتی لوگ کہتے کہندے ہاتھ شفا ہے، کون آپریشن اچھا کرتا ہے اس کے پاس جاتے. مقدمہ لڑنا ہو تو وکیل کی تحقیق کرتے ہو، ورنہ تو ہر وکیل کے چیمبر پہ لکھا ہوا ہے BA LLB. تو پھر مقدمہ لڑنا ہو تو پہلے چیمبر میں چلے جایا کرو نا، اس کو وکیل بنا لیا کرو نا. وہاں تو بڑی تحقیق کرتے ہو کیڑا وکیل چنگا، کدائی فریق مخالف نال تے نہیں رل جاندہ. اچھا وکیل کرنا. مکان بنانا ہو تیسی کرنگی تے ہر مستری کو لے، چوکج بیٹھے مستری، پھر وہاں سے مستری کو بلا کے مکان بنوا لیتی ہو. وہاں تو بڑی تحقیق کرتے ہو. مکان بنانا ہے، اچھا معمار ہونا چاہیے، پھر دوستوں سے پوچھتے ہو، پھر وہ تمہیں مستری اور معمار سے ملواتے ہیں، پھر بھی یقین نہیں کرتے ہو. پھر کہتے ہو پہلے اپنا کام دکھا، پھر اس کا کام دیکھتے ہو، یہ چپس کیسی لگاتا ہے، یہ پتھر کیسے لگاتا ہے، اس کے ہاتھ میں صفائی کتنی ہے. ورنہ تے ہر مستری نے کون نا، ہر مستری لاؤ نا، تھی آپ کو پانی اس پاسے کٹ نہیں، وہ اس پاسے کٹ. دیسی کرنڈی تو اس کے پاس بھی ہے، تو اسے اپنے مکان کے لیے لگا لیتے ہو. مکان بنانا ہو تو مستری کی تحقیق، علاج کروانا ہو تو ڈاکٹر کی تحقیق، مقدمہ لڑنا ہو تو وکیل کی تحقیق، بچے کو پڑھائی میں ڈالنا ہو تو ٹیوٹر کی تحقیق. دین بیچارہ ایسا یتیم آ گیا ہے کہ یہاں تجھے تحقیق کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. وہ بھی مولوی ہیں، وہ بھی مولوی ہیں، یہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، جگہ جگہ پہ یہ بات کرتے ہو. بندیالوی کہتے ہیں نہ دیوبندی عالم کی مانو نہ بریلوی عالم کی مانو، اللہ کے قرآن کی مانو اور پھر محمد جوان کی مانو صلی اللہ ہو. پڑھو نا قرآن، کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پھر کاواریت ختم ہو جائے گی، اس رولے کی تھوڑی جان چھٹ جائے گی. یہ نہیں پڑھنا پھر رو، تمہاری قسمت میں ہے یہ رونا. ہمارا بیڑا مولویوں نے غرق کر دیا جی، ہمیں مولویوں نے تباہ کر دیا جی. قرآن تسا نہیں پڑھنا، علماء نے تمہیں کیسے سیدھے راستے پہ لگا دے. دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ پسند ہے؟ میری تحقیق کے اعتماد ہے یا خود پڑھنا؟
چلو پڑھو پڑھو، اگر تمہیں یہ پسند ہے تو پڑھو، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو۔ میں جو کچھ کہہ کے جا رہا ہوں، میں آج بھی اس کا ذمہ دار ہوں، کل بھی اس کا ذمہ دار ہوں۔ میری جماعت کے علماء یہاں کے علماء، گجرانوالہ کے علماء، مولانا قاضی عطا اللہ صاحب بیٹھے، مولانا صدیق صاحب بیٹھے، یہ میرے علماء اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ جو میں کہہ کے جا رہا ہوں ان سے جا کے پوچھو، اور اگر دنیا میں نہیں پوچھ سکتے ہو تو آپ کو اجازت ہے کل قیامت کے دن میرے گریبان سے پکڑ کے پوچھ لینا کہ تو یہ بات کہہ کے گیا تھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ سارے قرآن کا خلاصہ، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا لب لباب، سارے قرآن کا مغز اور سارے قرآن کا دعویٰ اور سارے قرآن کا خلاصہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، صرف ایک ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پورے قرآن میں اللہ اسی بات کو منوانا چاہتا ہے، جگہ 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 اللہ اسی کو بیان کرتے ہیں، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو۔ اس پوری کائنات میں اور 14 طبقوں میں، عرشیوں اور فرشیوں میں، نوریوں اور ناریوں میں، خاکیوں میں، ازلی اور ابدیوں میں میرے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ سارا قرآن اس کے گردا گرد گھوم رہا ہے، اس کائنات کا الہ ہوں تو صرف ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ پورے قرآن کا نام، بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے، تعلیم یافتہ لوگ میرے سامنے، آپ یہ بھی کہتے رہے اور ہم آپ کی یہ باتیں سنتے رہے کہ انداز مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں۔ پھر کچھ جو زیادہ سمجھدار لوگ ہیں آپ میں، وہ پھر ایک مثال بھی دیتے ہیں، سانپ بھی مر جائے لاٹھی نہیں۔ پھر جو اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بندہ گڑ دے دیں مردہ ہو گئی، پھر اس سے بھی جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں لال بجھکڑ، وہ کہتے ہیں تو میاں اپنی لگے تجھے پرائی، وہ بہت سمجھدار لوگ سمجھے گا، تو میاں اپنی لگے تجھے پرائی کیا پڑی؟ اسے بڑا فارمولہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سلو کا بڑا فارمولہ ہے کہ میاں تو اپنی لبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی۔ اور اس سے بھی کچھ سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جتنے کوئی لگو یا تو میاں اپنی لبیڑ، وہ کہتے ہیں یہ فارمولہ بالکل اچھا۔ میں نے کہا کہ میری اکثر یہ عادت ہے کہ میں تقریر کرنے کے بعد سرگودا واپس پلٹتا ہوں، دوسرے دن پھر سفر کرتا ہوں۔ میں جو ایک دن رات کے ٹائم واپس پہنچا اپنے محلے میں، رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، میں نے دیکھا کہ چوروں نے ہمارے محلے کے جو چودھری صاحب تھے اس کے مکان نو سن لائی ہوئی۔ سن سمجھتے آپ سن؟ ایک چوری دا دکیا لوسی طریقہ، او پرانا۔ پیچھے سے آؤ، دیوار پھاڑو، اس دیوار کے پھاڑ کے اندر داخل ہو جاؤ، سامان نکال کے اسی کھپے سے باہر
اس مؤذن سنگ لانا، سنگ لانا. اب یہ طریقہ ختم ہے. اب تو خیر چوری کا بھی طریقہ ختم ہے. اب تو پستول یہاں رکھ کے کہتے ہیں بڑے جدید طریقے. ہمارے لاہور میں ایک عالم ہے، مسجد سے اپنے گھر جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں میں ایک گلی مڑا تو آگے سے ایک موٹر سائیکل پہ نوجوان آیا، میرے پاؤں میں اس نے بریک ماری، پستول یہاں رکھا اور کہا مولوی جی جو کچھ ہے کٹو. سامنے دکاندار تھا کریانے والا، سامنے اس پر ایک گاہک بھی کھڑا تھا. تو مجھے ڈاکو کہتا ہے پیسے بھی کر دو تے ہس ہس کے میرے نال گلا بھی کرو، ہس ہس کے میرے نال گلا بھی کرو، اس میں شک نہ پاوے. میں آکیا پستول میری پسلی کیوں رکھے ہوا، میری ٹٹی خوشک ہو رہی ہے، ہس ہس کے گلا. یہ جدید طریقہ ہے. میں دیکھا چودھری صاحب کے مکان کو چورا سن لائیے. میں قریب سے گزر گیا، گھر جا کے میں سو گیا. صبح پتہ لگا چودھری صاحب کی چوری ہو گئی ہے، مال لے گئے، لوگ اٹھا کے لے گئے. محلے داری تھی، میں بھی آ گیا. میں نے کہا دیکھیا تے میں بھی یہ، میں رات گزر رہا تھا یہاں سے تو دیکھا میں نے بھی یہ چورا سن لائی کریے. تے مولانا تسا منع نہیں کیتا؟ میں آخیا نہیں یار جتنے کوئی لگا ہوا میاں اپنی نویڑ یہ کرائی کیا، جتنے کوئی لگا ہوا کہ کسی کو آپ نے منع نہیں کرنا. ایک بندہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے. ایک بندہ شرک کی طرف جا رہا ہے آپ نے اس کو منع نہیں کرنا. ایک آدمی گناہوں کی طرف مائل ہے آپ نے اس کو روکنا نہیں ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جو لوگ یہ کہتے ہیں انداز مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے، میں ان سے یہ کہوں گا ہمارا جو کلمہ ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ زور سے بولو، زور سے بولو. لا لا کا میں نہیں، یہ تو کلمہ ہی نفی تو شروع ہو گیا. ہمارا تو کلمہ ہی نفی سے شروع ہو گیا ہے. کلمہ یوں بھی ہو سکتا تھا اللہ الہ، اللہ الہ ہے، کلمہ یوں بھی ہو سکتا تھا. لیکن اللہ صرف یہ نہیں منوانا چاہتے کہ میں الہ ہوں، الا اللہ سے پہلے اللہ منوانا چاہتے ہیں اللہ. آپ میری طرف دیکھیں گے کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، وہ بیمار آدمی ہیں ان کو کوئی دورہ ہو گیا. آپ میری طرف دیکھیں، اللہ انہیں شفا دیں گے. اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ بیٹھے ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں اس دورے کو اللہ توڑ دے، توڑ دے اللہ اس دورے کو. آپ میری طرف توجہ کریں گے، اسی برکت سے اللہ صحت دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ صحت دے دیں گے. سارے قرآن کا خلاصہ اور سارے قرآن کا نچوڑ اور سارے قرآن کا مغز اور سارے قرآن کا دعویٰ اور سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ میرے سوا الہ کوئی نہیں، اس پوری کائنات میں میرے سوا الہ کوئی نہیں. آپ الہ کا کیا معنی کرتے ہیں؟ کرو میں نہ الہ میں کروں. آپ کہتے ہیں نہیں کوئی معبود مگر، یہی معنی کرتے ہیں. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں یہ معبود کا جو لفظ ہے یہ اردو ہے، پنجابی ہے، کیا ہے؟ عربی؟ آپ عربی جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ معبود کون ہے؟ پھر آپ نے اس کا معنی کیا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ.
یہ جو عبادت کا لفظ ہے یہ اردو ہے، پنجابی ہے، عربی ہے؟ پھر آپ نے منع کیا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ، پوجا کا لفظ تو ہندی ہے، آپ ہندی جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ ہندی میں پوجا کس کو کہتی ہیں؟ پھر آپ نے مانا کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر اللہ، پرستش تو فارسی کا لفظ ہے، آپ فارسی جانتے ہیں؟ آپ کو کیا پتا کہ پرستش کا کیا معنی ہے فارسی میں؟ پرستش کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو میرے نبی کا پہلا دن تھا، کوئی صفا پہ کھڑے تھے، میرے نبی نے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پتھروں کی بارش ہو گئی، میرے نبی لہو میں نہا گئے، سگے چچا نے کہا تبا لک سائر اليوم الہذا جماعتنا، خدا کی قسم ہے میری زبان اجازت نہیں دیتی، تبن کا معنی میں کیسے کروں؟ ابو لہب نے تو یہ کہہ لیا تھا، میں تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں محب رسول ہوں، مجھے نبی پاک سے پیار ہے اور میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، گالی نکالی، بددعا دی، ہلاکت کی بددعا دی، پتھروں کی بارش ہوئی، ایک بندہ کہنے لگا انت کذاب، دوسری آواز آئی انت مجنون، تیسری آواز آئی انت شاعر، انت شاعر، کانٹے بچھنے لگے، پتھر پڑنے لگے، گلے میں رسیاں۔ میری بات آپ نے غور سے سنی ہے، خدا کے لیے غور سے سنی ہے، مجھے بتاؤ آپ نے کیا کہا تھا؟ لا الہ، یہی کہا تھا؟ اس میں کہیں یہ ہے لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں ہے کہ 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ بولو بولو، وہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، وہ تمہارے حالات کو نہیں جانتے، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں نہیں ہے، تو پھر مکے والوں کو تکلیف کیوں ہوئی؟ اس طرح سیکھ پاؤ گے، آگ بگولا ہو گئے، پتھروں کی بارش، میرا نبی لہو میں نہا گیا، گالیاں، پھپتیاں، فتوے، وطن سے نکالنے کی دھمکیاں، قتل کی تدبیریں۔ بندے آدمی سوال کرتا ہے انہوں تکلیف کیوں ہوئی؟ بولو کیوں تکلیف ہوئی؟ لا الہ الا اللہ بھی تک کدا ہی نہیں لکھا ہوا کہ 360 کے سجدے نہ کرو، ان کی نظر و نیاز نہ دو، ان کو مت پکارو، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، لا الہ الا اللہ میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ انہیں تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے، وہ الہ کا مفہوم جانتے تھے، انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے پیچھے لا ہے، آگے اللہ سے بچا ہے تو صرف کون بچا ہے؟ اللہ۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے کا مطلب یہ ہے جڑے 360 بیت اللہ رکھے ہوئے نا انہوں نے پلے۔ اور ہماری مادری زبان کیا؟ اردو، پنجابی، پشتو۔ ہم قبروں پہ سجدے بھی کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ ہمیں الہ کے معنی کا پتہ نہیں، ہماری مادری زبان اردو، ہماری مادری زبان پنجابی ہے۔ مادری زبان سمجھتے ہیں آپ؟ مادری کس کو کہتے ہیں؟ مادری کسے کہتے ہیں؟ ماں 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 والی، باپ والی ہوتی تو پدری ہوتی، پدری پدری باپ والی زبان۔ سکول ماسٹر نے بچے سے پوچھا تھا یہ مادری زبان کیوں کہتے ہیں، پدری کیوں نہیں کہتے؟ وہ ساکھے اما بولن ہی نہیں دیتے۔
میرے ابے نے بولن دے میں تو کتنی جاتی ہے، اس لیے اس کو مادی زبان ہے توجہ آپ کی الہ کا معنی سمجھا دوں آپ کو، اور اس کا ذمہ دار خدا گواہ قرآن کے رنگ میں سمجھاؤں گا، قرآن کی آیتیں میرے سامنے اس کے رنگ میں سمجھاؤں گا۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں، زور سے بولو، جس کے اندر کتنی صفتیں پائی جائیں، اور جس کے اندر دو صفتیں مان لی جائیں نا اس کو کیا مان لیا؟ الہ مان لیا۔ اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ میں قرآن کے رنگ میں سب کچھ کہہ رہا ہوں۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر کتنی صفتیں پائی جائیں، پہلی صفت یہ کہ وہ عالم الغیب ہے، اسے غیبی تسلط حاصل ہے، میرے پکارنے کو جانتا ہے، میرے سجدے کرنے کو جانتا ہے، میرے نہ کھانے نہ پینے کو جانتا ہے، اور لاہور ایئرپورٹ پر میرے احرام بدلنے کو جانتا ہے، اور حجر اسود کے چومنے کو جانتا ہے، صفا مروہ کے درمیان بھاگنے کو۔ پہلی سے میری پکاریں سنتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے، عالم الغیب ہے، اسے غیبی تسلط حاصل ہے۔ اور دوسری صفت یہ کہ وہ قادر ہے، مختار ہے، قدیر ہے، مالک ہے، میں جو کچھ اس سے مانگ رہا ہوں دینے پر کتنی صفتیں ہوں گی؟ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ الہ کی۔ کس کی ہیں یہ دو صفتیں؟ عالم الغیب ہونا ایک صفت، قادر ہونا دوسری صفت۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ میرے پاس وقت کیونکہ بہت تھوڑا ہے، ابھی شاید اور قرآن بھی پڑھنا ہو۔ قادر بھی ایسا کہ چاہے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر کے رکھ دیتا ہے۔ قادر بھی ایسا، جب اسے بشارت دی نا کہ میں تجھے بیٹا دوں گا، تو مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انا یکون لی غلام، مولا پتر کیے، تیرا اپنا قانون نہیں کہ نر مادے کا جوڑا جب تک امتزاج نہ کرے اولاد پیدا نہیں ہوتی، تیرا اپنا قانون ہے۔ مولا شادی میری کوئی نہیں ہوئی، زانیہ باغیہ تاغیہ میں نہیں، ولم یمسسنی بشر، کسی بندے من ہاتھ نہیں لایا، پتر کیے، کالا کذالک قال ربک ہوا علی ہین۔ مریم نر مادے کا جوڑا ملے سوکھا سمجھی کھلوتی ہے، تے جوڑا نہ ملے اوکھا سمجھی کھلوتی ہیں۔ اے اوکھ تے سوکھ تیرے واسطے میرے واسطے دونوں پاسے برابر ہیں۔ قال کذالک، اسی طرح قادر بھی ایسا کہ انہونی ہونی کر دیتا ہے، ناممکن ممکن کر دیتا ہے، نابود کو بود کر دیتا ہے، نیز سے حذف کر دیتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ 120 سال عمر تھی حضرت زکریا کی، کتنی؟ زور سے بولے۔ اولاد کوئی نہیں، اولاد کوئی نہیں۔ مریم میں اسے کمرے میں بند کر کے جاتے، دروازہ کھولا نا تو مریم کے سامنے دیکھے بے موسم پھل پڑے ہیں، تو حضرت زکریا مریم کو کہتے ہیں انا لکی ھذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی کے لبدے نہیں، تیرے کو کنی آئے،
بچی کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہے، پابند نہیں ہے. بس مریم نے بات کی، زکریا کے دل میں اتر گئی، کہنے لگے مولا پتر لین کا موسم تے میرا بھی ہو، میری عمر 120 سال ہے، رب انی وہن العظم منی. خدا کے لیے جتنے بندے یہاں بیٹھے ہو کسی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں، قابل احترام ہیں. 16واں پارہ ہے سورت مریم. خدا کے لیے گھروں میں یا جس مسجد میں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں ترجمے والا آپ قرآن اٹھائیں گے. 16واں پارہ سورت مریم اور سورت مریم کے پہلے رکوع کا آپ ترجمہ کرتے ہو کرتے ہو. خدا کے لیے آپ نے میرے ترجمے پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا، خود ترجمہ پڑھو. انشاءاللہ ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی یہاں کر کے جا رہا ہے، چاہے عالم بریلوی ہو، جو بندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، جو عالم بھی ترجمہ کرے گا یہی ترجمہ کرے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیں، قوت ختم ہو گئی، سر دے وال چٹے ہو گئے، طاقتاں مک گئیں. مولا میں مک گئی پر تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا، تیریاں رحمتاں تے نہیں مکیاں نا. وامراتی عاقر، بیوی میری بانجے، اتو 99 سال دیے. بانج عورت تو جوان بھی ہو تو بچہ نہیں جنتی، 99 سال دی بڈھی تے اونج نہیں جنتی، اتو کے ہوئے بانج ہوئے. مولا میری بیوی کی عمر 99 سال، پھر اوپر سے بانج، میری ہڈیوں میں رس ختم، طاقت مک گئی. فلم اکن بدعائک رب شقیا، مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی نا امید نہیں ہوں، میں تجھ سے مانگ کے کبھی نا امید نہیں ہوں، تجھ سے بیٹا مانگنا ہوں. اور لوگوں حضرت زکریا نے بیٹا کس سے مانگا؟ بولو بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اگر یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتے تو حضرت زکریا 120 سال تک اولاد کے لیے ترستے رہتے. قرآن پڑھو، قرآن حامیم الشورى 25واں پارہ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے کوئی نہیں، جیسے حضرت لوط. اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں کوئی نہیں، جیسے حضرت ابراہیم. او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، جیسے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کے چاہتا ہے دروازے بند کر دیتا ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی. پھر اس آیت کو جو ختم کیا نا، سبحان اللہ، صدقے جاواں، اللہ نے فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر علیم قدیر، میں جاننے والا ہوں، میں جاننے والا ہوں. جس کو صرف دھیاں دیتیاں نا، میں چنگی طرح جاننا بھی اس کو پتر نہیں دینا. جس کو صرف پتر دیتے نا، میں چنگی طرح جاننا بھی اس کو دھیاں نہیں دینیاں. اور جس کو میں نے کچھ نہیں دیا، میں جانتا ہوں کہ اس کو کچھ نہ دینا اس کے حق میں بہتر ہے. علماء کرام مجمع میں سارا پڑھا لکھا طبقہ ہے. یہاں جو اللہ نے شروع کیا بات کو، لڑکیاں لڑکے، شروع لڑکیاں تو نہیں کیتا، لڑکیاں تو کیتا.
یہاں لمن یشاء اناثا، لڑکوں کا ذکر بعد میں، لڑکیوں کا ذکر پہلے. یہاں مفسرین نے لکھا کہ اس آیت سے اللہ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی اولاد لڑکی ہونی چاہیے. اور میرے پیارے پیغمبر کی پہلی اولاد کون تھی؟ لڑکی، حضرت سیدہ زینب. لڑکیوں کی پیدائش کو برا نہ سمجھا کرو. کئی نوجوان ہیں پاگل جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میں لڑکا چاہیے نہیں تو میں تین طلاق دے دیں. کیوں؟ اس کے اختیار میں. یہ لڑکا لڑکی اس کے اختیار میں. اللہ کی منشا یہ ہے کہ پہلی اولاد کیا ہونی چاہیے؟ بیٹی ہونی چاہیے. تو یہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ سے بولو، زور سے بولو. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. حضرت زکریا نے اولاد کس سے مانگی ہے؟ مولا میری ہڈیاں کس سن گئی، مریم کو بند کرنے میں بے موسم پھل پہنچائے ہیں. مولا پتر لین کا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں. من جوانی والا پتر بڑھاپے جتا ہوا. اللہ نے کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. میرے پیغمبر کھٹ منگی اپنی وسعت کے مطابق مانگا ہے، میں اپنی رحمت کے مطابق دوں گا. بیٹا بھی دوں گا، آسمان سے نام رکھ کے دوں گا. بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی پہنا دوں گا. مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید والسنہ. ایک منٹ کے لیے آپ تصور کریں کتنے بندے بیٹھے ہو. بندے کی عمر 120 سال ہو گئے، ہڈیاں جرس مک گئی ہوئے، سر دے وال چٹے ہوئے، قوت ختم ہو گئی ہوئے. بیوی کی عمر 99 سال ہوئے، اتو بیوی بانج ہوئے. 120 سال کے بڈھے نو اللہ آکھے تین پتر دساں. اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ اس بابے کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ جب رب نے کہا نا تجھے بیٹا دیں گے تو حضرت زکریا نے کہا انا یکون لی غلام. مولا پتر کتنے؟ یہ ہے فرق خالق اور مخلوق میں. اس کی عاجزی دیکھو، اس کی قدرتیں دیکھو. اس کی قدرتیں دیکھو، اس کی عاجزی دیکھو. مولا پتر کتنے؟ میں جوانی کرا گا، دوئی شادی کرا گا. اور بڑی مشکل ہو گئی ہے دوئی شادی. نکاح خانہ کی بڑی تربیت ہوئی ہے، باقاعدہ کلاسیں لگی ہیں جس میں نکاح خانوں کو بلا گیا ہے اور نکاح خانوں سے کہا گیا ہے کہ عورت جتنی چاہے کرے. انہوں نے نہیں پوچھنا یہ مرد دوری کرے نہ اسی توان بھی اندر کھاتے. عورت جتنی مرضی کرتے رہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. مولا میں دوئی شادی کروں گا، جوانی کروں گا، پتر کتنی؟ کالا کذالک. یہ کذالک کا جو میں نے مانا کرنا ہے نا، خدا کی قسم ہے اس کی لذت آپ کو کئی دن تک محسوس ہوتی رہے گی. کئی دن تک آپ کو اس کی لذت محسوس ہوگی، لیکن آپ سارے اللہ یہ مانا سن کے جائیں گے. مولا پتر کتنی؟ فرمایا کذالک، اسی طرح. کذالک کا کیا معنی؟ اسی طرح. اب اردو میں جب ہم بولتے ہیں اس طرح تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح. یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح. تو یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح. اللہ کہنا چاہتے ہیں تین نہیں بنایا، تو بھی تو کوئی شے نہیں سائیں تو تین بنا لیا تو تیرا پتر نہیں بنا سکتے. یہ اسی طرح. دوسرا معنی کر رہا ہوں، ہمارے شیخ مولانا حسین علی نے مانا
سبحان اللہ. وہ کہتی ہے کذالک کا جو کاف ہے نا، یہ کاف ہے لبیان الکمال. کاف لبیان الکمال. یہاں جو علماء ہیں جن کا ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہوگا وہ غور سے سنیں اور مولانا حسین علی کے معنی کی داد دیں. کذالک کا کاف، کاف لبیان الکمال معنی کریں گے یوں ہی. اب کیا معنی کی؟ یوں ہی. تسی آنکھوں کے سامنے بڑا اس کذالک کا میں نہ سمجھایا سی بڑی لذت آئے گی کہ یوں ہی دے بیچ میں کوئی لذت نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ کرو میری طرف. پسند آ جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں. وعدہ کرو وعدہ کرو. کالا کذالک کاف لبیان الکمال. اللہ نے کہا تیری عمر 120 سال ہو گئے، ہڈیاں بھی رس مک گئی ہو گئے، قوت ختم ہو گئی ہو گئے، سر کے بال کتنے ہو، بیوی کی عمر 99 سال ہو گئے، اتو بیوی باندھ ہو گئے، پھر پتر دے لیے ایو کا سادہ کمال ہے. ہمارا کمال ہے. چنگے لگے نعرے جڑے یہ محاذہ دے. آپ کو بات پسند آ جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. یہی تو ہمارا کمال ہے. میں نے کہا نا آپ سورت مریم پڑھیں گے، اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. جب حضرت زکریا کو یقین ہو گیا نا کہ پتر تھے آن والا، تو حضرت زکریا کہتے ہیں مولا کوئی نشانی تو دس جی پتر آنا ہوئے تو میں بھی پتا لگے پھر پتر وہ کوئی سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھو. وہ سمجھو کہ یار ہر بات آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں، اور خود بھی کوئی سمجھا کرو. بیوی گھر کے سین میں ہے، بیوی گھر کے آنگن میں ہے، بیوی گھر کے دالان میں ہے، بیوی گھر کے کمرے میں ہے، قریب ہے، پاس ہے. پیغمبر نشانیاں پوچھتا پھرتا. اور لوگوں جڑے پتر ہومن دیا نشانیاں پوچھے نا وہ عالم الغیب نہیں ہوتا. جو عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب ہو اس کو نشانیاں پوچھنے کی ضرورت. مولا کوئی نشانی دس. اللہ نے بھی بڑی زبردست نشانی دسی. اللہ نے فرمایا جب بیٹا آنے والا ہوگا نا اس سے 3 دن پہلے ہم تیری زبان بند کر دیں. آپ ذکر کریں گے الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. آپ ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، دنیا کی کوئی بات نہیں کریں گے. جب زبان ہو جائے نا بند تے سمجھی میں دن کے اندر پتر آیا، اللہ نے مسئلہ سمجھایا. اور لوگوں جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو ان کی تو اپنی زبان بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے. میں چاہوں تو بولنے دوں، میں چاہوں تو بولنے دوں. قادر اور قدیر کون ہے؟ مختار کون ہے؟ الہ کے اندر کتنی صفتیں پائی جاتی ہیں؟ عالم الغیب ہونا، مختار کون ہونا، قادر ہونا. مریم کو قانون توڑ کے بیٹا دے دیا. میری یہ بات پہلی بات سے دلچسپ ہوگی. مریم کو اپنا قانون توڑ کے بیٹا دے دیا. حضرت زکریا کو 5 بیوی سے بیٹا دے دیا. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. اور لوگوں اگر دنیا کے قانون مٹ جائیں، ضابطے ٹوٹ جائیں، اصول ختم ہو جائیں، قانون مک جائیں، پھر بھی میرے دروازے سے نا امید نہ ہوا کرو. میں کبھی کبھی قانون توڑ کے قدرتوں کے مظاہرے بھی شروع کر دوں گا. پھر میں مریم کی گود بغیر خامد کی ہری کر دیتا ہوں. پھر میں زکریا کو 5 بیوی سے اولاد عطا کر دیا ہے. سارے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟
اس کائنات کا الہ ہے تو صرف کون ہے؟ اور لوگوں، تم ناظر قرآن پڑھتے ہو، میں اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں، ورنہ عام طور پہ خطیب لوگوں کے متعلق اچھا گمان نہیں رکھتے. خطیب کہتے ہیں جائے لو ان پڑھو تو سارے جہنم میں جانا. نہ میں یہ نہیں کہوں گا. مجھے میرا اچھا گمان ہے کہ آپ سب ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے. مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں. آگے پیچھے نہ پڑھیں تو رمضان میں تو پڑھتے ہیں، وہاں تو ختم کرتے ہیں نا آپ، ایک ختم دو ختم. تو آپ قرآن میں ایک لفظ پڑھتے ہیں الارض، اس کا کیا کیا معنی؟ پھر آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں السماء، پھر آپ پڑھتے ہیں الجبال، پھر آپ پڑھتے ہیں البحر، پھر آپ پڑھتے ہیں القمر، پھر آپ پڑھتے ہیں الشمس، پھر آپ پڑھتے ہیں الکواکب، پھر آپ پڑھتے ہیں اللیل، پھر آپ پڑھتے ہیں النہار، پھر آپ پڑھتے ہیں البر، خشکی، جنگل. یہ جو اللہ جبال، زمین، آسمان، پہاڑ، دن رات، بارش، بادل، یہ اللہ آپ کو کہانیاں سنا رہا ہے. میں نے زمین بنائی اور چلتے ہوئے پانی پہ ٹکائی، اور وہ ڈولنے لگی نا، اس پہ پہاڑوں کی میخیں تھیں، اور اتنی بڑی چھت آسمان کی بغیر ستونوں کے میں نے کھڑی کی. اتنی بڑی چھت، اتنی بڑی چھت. میری مسجد ہے سرگودا میں جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، نئی تعمیر ہوئی 2000 میں. وہ 62 فٹ ہے، 62 فٹ، یعنی 15 صفحے اس کے اندر آتے ہیں. میں نے انجینئر سے کہا بھائی درمیان ستون نہیں آنے چاہیے، 62 فٹ کی کوئی چھت پاؤ. وہ آخر لگا استاد جی پھر 2 ستون تے دینے پڑے. میں نے کہا پھر اللہ ہی، اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے کھڑی کی. یہ رب جو زمین کی، آسمان کی، پہاڑوں کی، دن کی، رات کی باتیں کرتا ہے، یہ سب اللہ دلائل دیتے ہیں. او لوگوں، میں ہی الہ ہوں، میں ہی الہ ہوں. دلیل اس کی یہ ہے کہ چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو میں نے بچھایا ہے. میں ہی الہ ہوں. اس پر پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھوکی ہیں. میں ہی الہ ہوں. چاند اور سورج کو ایک پٹڑی پہ میں نے ہی چلایا ہے. یہ اللہ سارے عقلی دلائل دیتے ہیں اپنی الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی معبودیت کو ثابت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق